آئی ہوپ کہ دس انیشیٹس اے تھاٹ پروسیس ایٹ لیسٹ. اور یہ آج کے واقعے میں آپ ایز این انفارمیشن منسٹر بتا سکتی ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے اور ریسکیو ٹیم کب پہنچی ہے؟ بیکاز جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق تو ابھی ہم اس کو کنفرم بھی کریں گے, ہیں ابھی الفت بھی ساتھ ہیں, عمر بھی پوچھوں گا سب سے بعد کہ وہ بہت لیٹ پہنچی ہے ریسکیو ٹیم. اف دیٹ از دا کیس تو یہ تو پھر اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک غفلت ہے. میں دیکھیے ہماری جو ریسکیو 1122 ہے نا وہ ڈیجیٹلائز ہے, اس کی ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا, پورا پروف اور ریکارڈ ہوتا ہے. 4 بج کر وہ 28 منٹ کے اوپر کال ریسیو ہوئی ہے 1122 کو, اور 9 منٹ کے اندر ایگزیکٹلی ود ان 9 منٹس ریسکیو 1122 اسپاٹ کے اوپر تھی. واقعہ کتنے بجے ہوا ہے جی جو ان کو کال آئی ہے وہ 4:28 پہ آئی ہے جی. اور یہ واقعہ کتنے بجے گئے؟ 9 منٹ کے اندر جو ہے ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئی تھی. اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں, جس کے اندر کتنی ایمبولینس کو ساتھ لے کے گئے تھے, کتنے ریسکیورز تھے اس کے اندر, یہ تمام ڈیٹیلز میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن 4:28 پر کال کے بعد 9 منٹ کے اندر اندر ریسکیو والے جو ہے وہ اسپاٹ پر پہنچ گئے تھے. اور یہ واقعہ تقریباً کتنے بجے کا اسما صاحبہ؟ یہ اس میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید 3 بج کر کچھ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ 3:45 بجے کا ٹائم ہے کچھ کا, لیکن جو ریسکیو 1122 کو کال آئی وہ یعنی واقعے کے تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے بعد کال آئی ہے پہلی. جی ظاہر ہے ریسکیو کو جب کال آئے گی وہ تبھی موو کیا انہوں نے. جی ایک آدھ بات اور بتا دیجئے, یہ میں نے اس سے آپ کے آنے سے پہلے میں نے تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ مہینے کے واقعات گرائے ہیں بچوں کے گٹر میں گر کے, جہاں وہ جب کراچی میں واقعات ہوتے تھے اور ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, تو ہم چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ یار اس میں تو کوئی عالمی سازش بھی نہیں ہے, اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے, ایک پیج پہ ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ڈھکن لگنے ہے تاکہ بچے نہ مریں. اس کا تو آئی ایم شیور یہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. جب ہم وہاں پہ بھی یہ مناظر دیکھتے ہیں تو دل بڑا روتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے آپ کے ملک کے شہر کے صوبے کے لوگ کے بچوں کی جانیں اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ وہ گٹر میں گر کے مر جائیں. اور لاہور میں ہم نے دیکھے ہیں تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں میں اس طرح کے واقعات, وہ ہم نے رپورٹ بھی کیا. اور یہ کیوں نہیں, یہ مسئلہ, یہ خبریں کیوں آتی ہیں بار بار لاہور سے بھی, یہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ اس پہ یہ ایک تو میں اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ پورے ملک میں یہ فیکٹ ہے کہ جو ڈھکن جہاں پر لگائے جاتے ہیں وہ ڈھکن چوری کر لیے جاتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر 2-3 چیزیں کی. ایک لیجسلیشن کی کہ اب جو ڈھکن ہے وہ اسپیسیفک ڈیزائن ہوگا اس کا, اور وہ ڈھکن جو ہے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. ایک تو یہ لیجسلیشن کی. دوسرا ابھی جو پنجاب کے اندر ایک جو ہے وہ ایک نیا کام جو وہ ہو رہا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ مختلف جالیاں لگائی گئی ہیں گٹرز کے, جو ہے وہ ڈھکن اگر چوری بھی ہو جائے تو اس کے نیچے ایک ایسی جو ہے وہ جالیاں لگائی گئی ہیں جس کے اندر کسی کا بھی گرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ظاہر کوئی اندر نہیں گر سکتا, اور یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جو جالیاں ہیں یہ لگنی ہیں. اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ پنجاب کے تمام شہروں میں یہ جالیاں لگنی شروع ہو چکی ہیں, اور اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر تمام جو ایسے مین ہولز ہیں ان کو جو ہے وہ کور کر دیا جائے. اب پھر وہ میری گزارش یہ ہے کہ کچھ ایسی آبادیاں ہیں یا کچھ ایسی جگہ ہیں جو پرائیویٹلی بنی ہوئی ہیں کسی جوہر کی سائٹ کے اوپر, کسی اس کی سائٹ کے اوپر, اور وہاں پہ بچے کھیلنے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں جی, میں کوئی خدائی دعویٰ بھی نہیں کر رہی, میں کوئی نمبر بھی ٹانگنے کی کوشش نہیں کر رہی, میں صرف گزارش کر رہی ہوں کہ اٹ موسٹ کوشش کر رہی ہیں چیف منسٹر کہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ بتانا آپ کو چاہیے آپ اس کو کیا لیں گے, مجھے نہیں معلوم, لیکن مین ہول کے کسی بھی واقعے کے اوپر, ایک مین ہول کا اور ایک جو کتا جو بچوں کو کاٹتے ہیں یا وہ, اس کے اوپر چیف منسٹر اتنی خفا اور اتنی ان کی زیرو ٹالرنس ہوتی ہے اس کے اوپر. انہوں نے تو باقاعدہ میٹنگ کے اندر افسران کو بٹھا کے کہا کہ کسی بھی دن کسی آپ کے بچے کو بھی جو ہے وہ کوئی مین ہال میں گر سکتا ہے. مین ہال کوئی جو ہے وہ کہیں بچے کھیل رہے ہیں کہ گر سکتا ہے, کوئی کتا جو ہے وہ کسی غریب کے بچے کو بموڑتا ہے وہ کسی اور کو بھی کر سکتا ہے. سو وہ بہت, اور KPIs کے اندر ڈالا ہوا ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور کوشش کریں جیسے میں نے کہا کہ لیجسلیشن بھی کی ہے گھٹر کے ڈھکنوں کے حوالے سے, اور اس کے بعد یہ جو نیٹس لگائی جا رہی ہیں یہ بھی یقیناً اس سے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو مین ہولز والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. آپ آخری بات, آپ آج کے واقعے پہ ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو آپ نے کہا کہ میں اس میں, آپ نے کہا کہ مطلب شرمندگی ہی ہے, کیا کہوں, آپ کیا کہیں گے, اپولوجائز جو لوگ سے متاثر ہوئے, یا کیا ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو کیا کہنا ہے آپ کو؟
آپ کا ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بدامی کہ میں اگر میرے کسی لفظ سے، اگر میری کسی معافی سے، اگر میری کسی شرمندگی سے جو ہے، اگر کسی بھی والد یا والدہ جو فوٹیجز آپ دکھا رہے ہیں میں تو دیکھ نہیں پا رہی ہوں، اور جس طرح بلبلا رہے ہیں والدین، میں خود بچوں کی ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ آج کی رات کتنی تکلیف دہ رات ہے ان پیرنٹس کے لیے، اور چیف منسٹر بھی بہت بہت تکلیف میں ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان واقعات کو کسی بھی طرح، جس بھی طرح جو ہے وہ روکا جا سکے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، کوئی ٹیوشن سینٹر جو ہیں وہ کچھ گورنمنٹ کی بلڈنگز کے اندر بن سکیں جہاں یہ پرائیویٹلی جا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لیں۔ پھر وہ ڈسٹینس کا بھی ایک معاملہ آتا ہے، یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ یہ ڈسٹینس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر سے خواتین باہر نکلنا پسند نہیں فرماتی، وہ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ بچوں کو کرتی ہے۔ تو بہت سارے سوشل جو ہے وہ بھی ایشوز ہیں، بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، لیکن دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ ہمت اور طاقت دے چیف منسٹر کو کہ وہ یہ جو ایک اتنا بڑا سانحہ ہے اس میں والدین کی جو ہے وہ ان کی ہمت بندھا سکیں، اور باقی کسی بھی والد والدین کو اس تکلیف سے اگر محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکے تو اللہ پاک ان کو ضرور ہمت عطا فرمائے۔ شکریہ عظمت بخاری صاحب، بہت شکریہ۔